رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہے. مطالعے کے حوالے سے گفتگو کافی دیر سے چل رہی ہے, اب کچھ اختتام کی طرف ہی ہیں. کیا کہیں گے آپ, مطالعے سے کیا ملتا ہے, کیا گین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بہت بڑا پیارا سا ایک کال جو پڑھنے کو ملتا ہے کہ انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا پرتو ہوتا ہے. اچھا, یعنی کسی کو اگر آپ نے جج کرنا ہے نا کہ وہ اس کی کوالٹی کیا ہے, تو اس کے قریبی جو 5 لوگ ہوں گے نا, اس کا ریفلیکشن اس کے اوپر آئے گا. اچھا, جو اس طرح پڑھے لکھے, سمجھدار, دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر وہ بات چھلکے گی. جو اس طرح آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اس کی کردار میں وہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے بعد یہ سوچنے لگا کہ وہ 5 لوگ کون ہونے چاہیے جو ہمارے قریب ہوں, جس کی وجہ سے ہماری ذات میں بھی امپروومنٹ آئے. تو اسی کتاب میں آگے لکھا تھا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری صلاحیتوں میں بھی ان کا پرتو چھلکے, ان کی ریفلیکشن آئے. مگر اب بہت سارے بڑے لوگوں کی مجھے صحبت میسر نہیں ہے, تو اب میں 5 بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں. واہ, تو اب ان کی صحبت مجھے ان کی کتاب کی طرف سے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرنے والا ہے, امام غزالی کا مطالعہ کرنے والا ہے, آج کے دور میں امیر علیہ سنت کا مطالعہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ کسی ایک اچھے مسلمان لکھاری کا مطالعہ کرنے والا ہے جس کی جنرل نالج بہت اچھی ہے, آپ دیکھیں اس کی گفتگو میں, اس کے کردار میں وہ باتیں چھلکنا شروع ہو جائیں گی. تو اگر آپ ان عظیم پرسنالٹیز کا جن کا دور ہم نے نہیں پایا, یا وہ دنیا میں ہے بھی لیکن ان کی صحبت نہیں پا رہے, تو آپ مطالعہ کر کے ان کی ریفلیکشن اپنے اندر لے سکتے ہیں اور اپنی ذات میں ایک شاندار بہتری لا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو مبلغین ہیں, جو ڈیبیٹرز ہوتے ہیں, جو واعظین ہوتے ہیں, جن کو لوگوں میں بات کرنی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے, میں اپنے دعوت اسلامی والوں سے بات کر لیتا ہوں, یہ اور لوگوں کو بھی کام آئے گا جو ٹیچرز ہوں گے یا اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پنچایت کے بڑے ہوتے ہیں. بات شروع کرتے اور اگلے 2 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے. اب بات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچتی, اور سناؤ اور کیا ہو رہا ہے, باقی سب ٹھیک ہے. ارے بھائی بات کرو نا بھائی, آپ تو ملتے رہتے آپ. لیکن مسئلہ یہ کہ باتیں نہیں ہیں. ہم اگر کسی کو کسی دین کی طرف بھی لانا چاہتے ہیں یا گفتگو میں پختگی لانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ہمارا دماغ ہے نا, یہ پوری ہارڈ ڈسک ہے. آپ مطالعہ روز کریں. بعض لوگ کہتے ہیں اس کتاب کا میری ذات سے کیا فائدہ ہے, میری زندگی میں تو کتاب کے واقعات کام نہیں آئیں گے. کہیں نہ کہیں وہ الفاظ آپ کو کام آئیں گے, کہیں وہ پڑھا ہوا واقعہ یاد آئے گا, آپ کی گفتگو میں شائستگی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے تلفظ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاؤں, میرے والد صاحب مجھے اردو کتابیں لا کے دیتے تھے. اس زمانے میں تو مکتبۃ المدینہ کی اتنی کتابیں نہیں آتی تھیں. تو میں کہتا ہوں ابو یہ کیوں دیتے ہیں, کہ یہ پڑھو تمہاری اردو اچھی ہو جائے گی. مجھے الحمدللہ, میں تحدیث نعمت اللہ کہتا ہوں, مجھے لوگ پکڑ نہیں سکتے, میں میمن ہوں. مجھے بتاتا ہوں تو لوگ, ورنہ نارمل ہمارے میمنوں میں کوئی نہ کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میمن ہے. تو اردو بھی, یعنی اگر آپ کو اپنی تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے, آپ کی روانی ٹھیک کرنی ہے, اپنی فلوئنسی ٹھیک کرنی ہے, تو بھی آپ مطالعہ کریں, آپ کی ووکیبلری بڑھ جائے گی. اگر آپ مبلغ ہیں, آپ 4 لوگوں میں بیٹھیں تو آپ کی بات میں وزن آئے گا, کیونکہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں کچھ فیڈ ہوا ہے. کچھ جائے گا تو نکلے گا نا, ہے ہی نہیں تو نکل ہی نہیں سکتا. پھر الٹی سیدھی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو نگرانی شورا بڑی پیاری, ایک بار انہوں نے ہمیں ہنٹ دیا تھا کہ آپ ہے نا حکایات پڑھیں. تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی بات کہ بھائی باقی کتابیں ضرور پڑھیں لیکن حکایات ضرور پڑھیں. اس میں آپ جہاں بیٹھے ہوں گے, وہاں ملاقات کر رہے ہوں گے, تو کسی موضوع سے متعلق آپ کو کسی بزرگ کا واقعہ یاد آ جائے گا, کوئی تاریخی واقعہ یاد آ جائے گا, اور آپ کی بات میں ایک بڑی پختگی آئے گی. تو یقیناً مطالعے کے تو فوائد ہی فوائد ہیں. بلکہ اشفاق بھائی, آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کسی سے ملے نا, 2 سال بعد بھی ملے نا, بندہ لگتا ہے وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. 5 سال بعد ملے تو لگتے ہیں وہیں کا وہیں ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور کچھ لوگوں میں اتنا واضح فرق آتا ہے کہ آپ ان سے ملے تو لگتا ہے یار اس کی کتنی ہوشیاری بڑھ رہی ہے, کتنی گفتگو میں پختگی آ رہی ہے. اٹ مینز یا تو صحبت اچھی ملی ہوئی ہے یا مطالعہ اچھا ہو رہا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں جمود ختم کرنا چاہتے ہیں اور امپروومنٹ چاہتے ہیں, سیلف اسکلز پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کو, پرفارمنس کو بہتر کریں, تو مطالعہ یہ ایک شاندار کام ہے. روز پڑھیں اور اچھا پڑھیں. مفتی صاحب بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے, مستند پڑھیں, پہلے سلیکٹ کریں پڑھنا کس کو ہے, اور پھر پڑھیں دل و جان سے, انشاءاللہ اس کی برکت. بعض اوقات مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کتابیں شروع کی لیکن وہ اینڈ تک نہیں جا پاتے, یا چند صفحے پڑھے بور ہو گئے, یا کوئی کیلکولیشن کر کے نہیں چلتے. میں کوشش یہ کرتا ہوں, آپ میری رہنمائی بھی فرمائیے گا, کہ پہلے میں صفحے گن لیتا ہوں. ابھی پہلی رمضان کو میں نے ایک کتاب امیر علیہ سنت کی دعا سنی, ذہن بنا کہ یار یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ, آخرت کے حالات, البدور الصافی. تو میں نے کوشش کی کہ 825 کچھ صفحات ہیں, میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا کہ میں اس کو پڑھنا ہے مجھے 92 دن سے پہلے. یہ دعا دی ہوئی ہے 92 دن والوں کے لیے. تو جب میں نے ڈیوائیڈ کیا تو روز کے 12 صفحے بنے, کہ میں پہلی رمضان کو شروع کروں گا تو 30 شوال ختم ہو جائے گی. تو 12 صفحے کی میں نے نیت کر لی ہے. اس طرح ٹھیک ہے کہ ہم کیلکولیشن کر لیں کہ بھائی میں روز کتنے پڑھوں کہ کب تک ختم ہوگی, یا بس چلتے رہیں, جتنے روز پڑھے, آج 2 پڑھے, کل 12 پڑھے, اس طرح چلتے رہیں. کوئی اپنا ایک حساب بنا کے چلے.
دیکھیں ہدف تو اب میں شروع میں عرض کر چکا ہوں نا وقت کا، اور وقت سے ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں 1 گھنٹے میں 20 صفحات پڑھ سکتا ہوں یا میں 1 گھنٹے میں 25 صفحات پڑھ سکتا یہ ہوں. بھی اپنا بھی دیکھ لیں. یہ اپنا بھی اس طور پر نا، کیونکہ میں اس کے جیسے سرسری دیکھنے سے بعض کو یاد رہتا ہے، بعض کو نہیں یاد رہتا، پھر کوفت آنے شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک بڑی بات ہے، کتاب پڑھنے کے دوران کچھ ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو آپ انڈر لائن کر لیں، کتاب نہیں چھوڑیں، آگے پڑھنا شروع کر دیں، ان کو بھلے آپ نوٹ کر لیں. اس کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا، چاہے آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہے ہیں یا اور کوئی کتابیں، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی وہیں جام ہو جاتا ہے کہ یار جب تک یہ نقطہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے آگے نہیں جانا. اور اس کا بعض اوقات نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جاتا ہی نہیں، وہ وہیں چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. اس کو بالکل آپ انڈر لائن کر لیں. آپ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ بھائی اب سیکھو، علم سیکھو، نہیں ہے تو آپ آگے پوچھیں. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، کن عالماً او متعلماً او صاحباً، کہ تم جو ہر آدمی تم میں سے عالم بنے یا طالب علم بن جائے یا ان کی صحبت والا بن جائے. اور چوتھا بتایا او محبن، یا محبت کرنے والا ہی بن جائے، پانچواں کوئی نہ بننا، کیونکہ پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ترتیب دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی خوبصورت. فرمایا عالم بنو، طالب علم بن جو، صحبت والے بنو یا محبت والے بنو. یعنی جب محبت دل میں آئے گی تو صحبت میں بھی تو آئے گا، جب صحبت میں آئے گا تو متعلم یعنی طالب علم کی کیٹیگری میں آئے گا، آئے گا تو بالآخر اس درجے پر بھی پہنچے گا. تو یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. جب اس انداز سے یہ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ آگے یہ بڑھتا رہے گا. وقت طے کر لیں اور وقت سے پھر اپنے آپ کا اندازہ کر لیں کہ صفحات کتنے ہونے چاہیے، اور اس رفتار کے مطابق یہ چلتا رہے. آپ جو اپنے مطالعے کا فرما رہے تھے، آپ پر نہیں کہہ رہا میں، جی جی، سب بعض املا کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں کتاب کی. کتاب پڑھ لی جناب، اب کتاب پڑھنے کے بعد جب ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کتاب کے اندر یہ کیا بات پڑھی آپ نے، اب وہ سوچ رہے ہیں، اسی کے متعلق اگر ہم کوئی بات کر دیں نا تو یاد نہیں آتی. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، انڈر لائن کریں. جو بات سمجھ میں نہیں آئی، مفتی صاحب نے آیت بھی پڑھی تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں، یہی کام آپ کریں گے. بلکہ میں نے ایک واقعہ سنا کہ کسی عبدالحبیب بھائی کے لیے بھی ہے یہ کہ یونیورسٹی میں کہیں بیان کرنا ہو انہیں تو کچھ تجزیہ پیش کیا جناب یاد کرنے کے تعلق سے. اچھا، ایک کلاس کے اندر لیکچر دیا گیا اور بتایا گیا کہ 2 گروپ بنا دیے، اے اور بی. ایک گروپ کو جو ہے وہ پینسل اور جو ہے وہ پیپرز دے دیے، دوسرے کو لیپ ٹاپ اور موبائل دے دیا. اب لیکچر دینے کے بعد دونوں کو اس کے بعد تجزیہ لیا تو تجزیہ ان کا زیادہ اچھا آیا، کامیاب وہ ہوئے جن کے پاس پینسل تھی، پیپر تھا، انہوں نے زیادہ ایفرٹس کی، زیادہ کوشش کی. وہ جو عربی مقولہ ہم سنتے ہیں، من جد وجدہ، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش انہوں نے بھی کی تھی مگر وہ لیپ ٹاپ پر اور اس پر تھے، انہوں نے زیادہ ایفرٹ نہیں کی. ایفرٹ ان لوگوں نے کی جنہوں نے زیادہ محنت کی، کوشش کی. جو زیادہ مطالعے میں کوشش کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا، پوچھیں گے، انڈر لائن کریں گے، اور جو ہے جو جانتے نہیں ہیں وہ اہل علم سے معلوم کریں گے، پھر اس کو ریوائز کریں گے. صحیح. اچھا، آپ نے ہم جماعت سے، کلاس فیلو سے ڈسکس کریں گے، سیکھ لیا تو دوسروں کو سکھائیں گے. یہ یاد کرنے کے تعلق سے بھی بہترین فارمولہ. زبردست. سحری کے لیے جو ہے وہ جی اب ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے جو صفحات فکس کرنے کا فرمایا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتاب ایسی ہوتی ہے، موضوع ایسا ہوتا ہے جو انسان کور نہیں کر پاتا. یعنی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے یا سیرت کی کتاب ہے، جس طرح آپ نے البدور الصافرہ کا فرمایا. اب یہ ایسی کتابیں کہ نارملی انسان 10-12 صفحات آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر بارے شریعت ہے یا کوئی اس طرح تحقیقی موضوع پر لکھی ہوئی کتاب ہے تو وہ اتنی آسانی سے انسان پڑھ نہیں پاتا، سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو انسان صرف وقت کے اعتبار سے صفحات ہی کا پابند نہ رہے، یہ دیکھے کہ جب تک دل جمعی ہے اور حاضر دماغی ہے اس وقت تک پڑھے، ورنہ مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر نیند کی حالت میں یہ دل جمعی نہیں ہے تو مطالعہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح ہوا میں یا پانی میں انسان کچھ تحریر کر رہا ہے. اور دل جو اکتا جاتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، ایک ہی موضوع پر انسان پڑھتا رہے تو بعض اوقات ایک تھکاوٹ سی ہوتی ہے ذہنی طور پر. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہوتی تھی، ایک فن سے جب آپ اکتاہٹ محسوس کرتے تو دوسری کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے. دینی طلبہ کے حوالے سے بھی یہ اساتذہ ترغیب دیتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی موضوع کو نہ لے کے چلے. ایک سیرت کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، تاکہ اگر دلچسپی ختم ہو رہی ہے تو اس کو وہ چینج کر لے. ماشاءاللہ. یہ موضوع جاری رکھیں گے. علم دین کی کچھ فضیلتیں بھی